مولاي صل وسلم دائما أبدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کے وقت اہل تشیع اور اہل سنت میں جو اختلاف ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں روزے کے افطار کے وقت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شیعہ حضرات اہل سنت کے افطار کے 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں، جبکہ اس بات پر دونوں گروہ متفق ہیں کہ نماز مغرب کا وقت ہی افطار کا وقت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اختلاف ان میں ہے نہیں، مگر اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، اختلاف ظاہر کیا جاتا ہے۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ نماز مغرب کا وقت ہی افطار کا وقت ہے۔ تو اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اختلاف دراصل نماز مغرب کے وقت میں ہے، نہ کہ روزہ افطار کرنے کے وقت میں ہے۔ تو اب نماز مغرب کا وقت کیسے دونوں کا مختلف ہے، اور یہ تو سارا سال ہی رہتا ہے، لیکن یہ اختلاف ماہ رمضان میں زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ سارا سال کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ نماز مغرب کون 10 منٹ پہلے پڑھ رہا ہے، کون 10 منٹ بعد پڑھ رہا ہے۔ بجائے ان چیزوں کو جذب کرنے کے اور دوسرے کی جو بھی روایات ہیں، جو بھی طریقے ہیں، ان کا احترام کرنے کی بجائے بس کیا کیا جاتا ہے کہ ان پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تنقید کر دی جاتی ہے۔ ہاں، یہ پہلے کھولتے ہیں یا آخر میں کھولتے ہیں۔ اگر کسی کو مذہب کی طرف اتنی ہی توجہ ہو، اتنا ہی خیال ہو، تو وہ پورے سال پر بھی ذہن میں رکھیں، پورے سال کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کیا بات ہے، ہم 10 منٹ پہلے نماز ادا کرتے ہیں، وہ لوگ 10 منٹ بعد کرتے ہیں، یا ہم لوگ 10 منٹ بعد کرتے ہیں، وہ 10 منٹ پہلے کیوں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس سلسلے میں ہمیں مغرب کے وقت کا کیا بتانا چاہ رہا ہے، کہ مغرب کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ روزے کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس آیت کی روح سے اتفاق ہے فریقین کا کہ افطار کا وقت غروب آفتاب ہے۔ تو اختلاف کس میں ہوا؟ غروب آفتاب کے تعین میں ہے۔ آیا سورج کی ٹکیا کے چھپ جانے کو غروب مانا جائے، یا سورج کے چھپ جانے کے بعد مشرق سے اٹھنے والی سرخی کے ختم ہونے کو وقت غروب سمجھا جائے گا؟ یہ ہے اصل بات جس پر غور ہونا چاہیے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ سورج کی ٹکیا جب مغرب میں چھپ جائے تو وہی وقت غروب ہے۔ چونکہ وہ اسی کو وقت غروب سمجھتے ہیں، اس لیے نماز مغرب کی ادائیگی بھی اس وقت کرتے ہیں، اور جس وقت پہ نماز مغرب کو ادا کریں گے وہی افطار کا وقت ہے۔ اچھا، اب اہل تشیع کے ہاں کیا ہے، شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر مشہور نظریہ یہ ہے کہ سورج چھپ جانے کے بعد مشرق کی طرف موجود سرخی جب ختم ہو جائے تو وہ وقت غروب ہے۔ اسے غروب شرعی کہا جاتا ہے، اور یہی نماز مغرب کا وقت ہے، اور اسی وقت ہی روزہ کھولتے ہیں۔ کچھ روایات میں ہے، وضاحت کی گئی ہے کہ محض سورج کا چھپ جانا کافی نہیں، بلکہ مشرقی سرخی کا ختم ہونا بھی لازم ہے۔ تقریباً 20 کے لگ بھگ روایات میں وقت مغرب و افطار صرف سورج کے چھپنے کو قرار دیا گیا ہے، جبکہ 10 کے لگ بھگ روایات میں مشرقی سرخی کے خاتمے کی بھی شرط ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت ہے ان سے، کہ مغرب کا وقت وہی ہے جب سورج چھپ کر غروب ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایک روایت جو امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی جاتی ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جب مشرق کی جانب سے سرخی ختم ہو جائے تب حقیقت میں سورج غروب ہو جاتا ہے۔ مشہور شیعہ فقیہ محقق ہلی اپنی کتاب شرائع الاسلام میں لکھتے ہیں کہ وقت غروب سورج کا چھپ جانا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ مشرقی سرخی کا غائب ہونا وقت غروب ہے، اور یہ قول اظہر ہے۔ نماز مغرب اور افطار کا وقت سورج کا چھپ جانا ہی ہے۔
جن روایات میں مشرقی سرخی کے ختم ہونے کی بات کی گئی ہے وہ احتیاط پر مبنی ہیں کہ سورج کے ڈوبنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ عصر حاضر میں سائنس کی مدد سے سورج کے ڈوبنے کا علم ہو جاتا ہے، ایسے میں احتیاط بہر کیف بہتر ہے۔ جہاں دن بھر بندہ صبر کر لیتا ہے وہیں مزید چند منٹ صبر کر لینا ہرگز غلط نہیں ہے۔ تو ذرا غور کیا کیجئے، یہ اختلافات اتنے اہم یا اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر آپس میں نفرتیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ وقت ایک ہی ہے، سحری کا بھی ایک ہی وقت ہے، افطار کا بھی وقت ایک ہی ہے۔ فرق یہ ہے مغرب کو سمجھنے میں فرق ہے۔ اور اگر تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھ لیا جائے کہ جہاں اتنا ہم نے صبر کیا ہے، اگر تھوڑا سا صبر 2-4 منٹ اور کر لیں، اگر مغرب کی نماز ادا کر لیں تو کتنا اچھا ہو کہ ہماری 4 نمازیں ہو جائیں گی روزے کی حالت میں۔ یاد رہے کہ سحری کے وقت میں اہل تشیع اور اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقط فرق یہ ہے کہ شیعہ حضرات احتیاط کرتے ہوئے چند منٹ پہلے کھانا پینا بند کر لیتے ہیں، مگر وہ ذہن میں رکھیں کہ چند منٹ پہلے بے شک آپ سحری کو ختم کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں ادا کر سکتے۔ نماز کا وقت سب کا ایک ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔